الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم النبيين وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. صدق الله العظيم. قابل صد احترام صدر محترم، اساتذہ کرام، مہمانان اعظام اور میرے عزیز ساتھیوں، اس کارگاہ عالم میں جتنے بھی انبیاء کرام تشریف لائے، سب کے سب اخلاق حسنہ اور صفات عالیہ کے پیکر تھے۔ دنیا کے سارے مذاہب کی بنیاد ہی اخلاق پر ہے۔ جتنے بھی پیغمبر و مصلح آئے، سب نے یہی تعلیم دی کہ سچ بولنا اچھا ہے، جھوٹ بولنا برا ہے، لیکن دیگر انبیاء و مصلحین کے بالمقابل اس باب میں بھی پیغمبر آخر الزمان محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی حیثیت عرفہ اور بلند تر ہے۔ خود قرآن نے اس کی شہادت دی ہے، اِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ۔ اسی پر بس نہیں بلکہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات اقدس کا ایک اور عظیم باب ہے، جہاں آ کر آپ کی زندگی تمام انبیاء و مصلحین سے بالکل ممتاز ہو جاتی ہے۔ وہ ہے اغیار پر رحم و کرم، کیونکہ تاریخ کے اوراق میں اپنوں پر رحم و کرم کی مثالیں تو بہت ملتی ہے، مگر انسانیت کے ذخیرہ اخلاق میں سب سے کمیاب اور نادر الوجود جو چیز ہے وہ دشمنوں پر رحم و کرم ہے۔ اس کی نظیر برائے نام کہیں ملتی ہے، لیکن شہنشاہ عالم، تاجدار عرب، امام الانبیاء، سید المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات میں یہ وصف بذرد اتم اور اکمل طریقے پر موجود تھا۔ آئے دنیا میں بہت پاک مکرم بن کر، آئے دنیا میں بہت پاک مکرم بن کر، کوئی آیا نہ مگر رحمت عالم بن کر۔ عاشقان رسالت، جہل و تعصب نے ہمیشہ اعلان حقیقت اور اعتراف صداقت کی راہ روکنا چاہا ہے، مگر پیغمبر اعظم حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے رحم و کرم اور عفو و درگزر کے سامنے اس نے بھی جبین عقیدت خم کر دیا۔ اور کیوں نہیں کرتا، جبکہ تاریخ نے اعلان کیا ہے، زمانے نے شہادت دی ہے، جانی دشمنوں نے بھی گواہی دی ہے۔ ابو سفیان رسول اللہ کا جانی دشمن تھا، مگر کیسر روم کے دربار میں رحم و کرم کی گواہی دیتا ہے۔ عمرو بن وہب خون کی پیاسی تلوار لے کر دربار رسالت میں حاضر ہوا تھا، آپ نے اسے چھیڑا بھی نہیں۔ ابو سفیان جو دشمنان رسول کا سرغنہ تھا، جس نے رسول اللہ کے خلاف ہزاروں سازشیں کی، آپ نے اسے بھی رحم و کرم کا تحفہ پیش کیا۔ ہندا جس نے آپ کے چچا کی ناک کاٹ کر آپ کو تڑپایا تھا، آپ نے اسے بھی معاف کر دیا۔ لوگوں میں کہاں تک شمار کراؤ، جاؤ تاریخ کی نگاہوں اور آسمان کے تاروں سے پوچھو، عرب کے ریگزاروں سے پوچھو، عرب کے صحراؤں سے پوچھو، ام القریٰ کے ذروں سے پوچھو، گستاخان رسول اور دشمنان اسلام سے بھی پوچھو، سب کے سب یہی کہیں گے کہ تاجدار مدینہ نے فاتح بن کر بھی اغیار پر رحم و کرم کیا ہے، حکمراں بن کر بھی دشمنوں سے عفو و درگزر کا معاملہ کیا ہے، گالیاں سن کر بھی دعاؤں کا گلدستہ پیش کیا ہے، زخم کھا کر بھی دعائے ہدایت دی ہے۔ تاریخ شاہد ہے، سیرت کی کتابیں گواہ ہے، ذخیرہ احادیث لبکشا ہے کہ آپ نے کبھی کسی جانی دشمن اور قاتلانہ حملہ کرنے والوں سے بھی انتقام نہیں لیا۔ ایسی بات نہیں کہ آپ میں انتقام کی طاقت نہیں تھی، دشمن آپ کے قبضے میں تھا، شمشیر و سنان بھی موجود تھے، ہزاروں اشداء علی الکفار صفت جیال ہمراہ تھے۔ دنیا کا قانون بھی یہی تھا کہ آپ انتقام لے لیں، شہنشاہوں اور حکمرانوں کا دستور بھی یہی تھا کہ جانی دشمن سے انتقام لے لیا جائے، مگر قربان جائے اس آقا نامدار مدینہ کے تاجدار پر۔
کہ انہوں نے ایسے موقع پر رحم و کرم اور عفو درگزر کا اعلان کیا۔ رسول عربی کے دیوانوں، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ میں انفرادی طور پر دشمنوں سے انتقام لینے کے بہت سارے مواقع آئے، مگر انتقام کا سب سے اہم موقع فتح مکہ کی تاریخ تھی۔ یہی وہ مکہ تھا جس کے باشندوں کی شقاوت قلبی نے فرزندان اسلام اور پیغمبر اسلام پر عرض حیات تنگ کر دیا تھا، جن کی چیرہ دستیوں کے تسلسل نے رسول اللہ کو ہجرت مدینہ پر مجبور کیا تھا۔ آج اسی وادی مکہ میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فاتح اور تاجدار مدینہ بن کر آئے تھے۔ صحن حرم میں تمام گستاخان رسالت اور دشمنان اسلام کا مجمع تھا۔ ہر ظالم مظلوم کے دست قدرت میں تھا، ہر قاتل مقتول کے ورثہ کے قبض تصرف میں تھا۔ حضرت سعد رضی اللہ عنہ عسکری ترم اور فوجی دہن میں الیوم یوم الملحمتی کے ترانے گا رہے تھے کہ آج انتقام کا دن ہے، آج ابو جہل کے آدم خور رضاکاروں اور دنیا کفر کے گروہ گھنٹالوں سے بدلے کا دن ہے۔ صحابہ کرام جوش انتقام میں پکار پکار کر کہہ رہے تھے، اے قریش کے جیالو، ماضی تمہارا تھا، حال ہمارا ہے۔ کل تمہاری تلوار اور ہماری گردن تھی، آج ہماری تلوار اور تمہاری گردن ہوگی۔ آج تمہارے مظالم کا بدلہ لیا جائے گا، مگر قربان جائے اس رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے رحم و کرم پر کہ جس نے الیوم یوم الملحمتی کے جواب میں فرمایا، نہیں نہیں، آج تو عفو درگزر کا دن ہے، الیوم یوم المرحمہ، آج تو رحم و کرم کا دن ہے۔ ہم تو رحمت للعالمین بنا کر بھیجے گئے ہیں، ہم انسانیت کو آباد کرنے آئے ہیں۔ یہ جواب سن کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جانثاروں اور لشکر اسلام کے جیاروں نے شہنشاہ دو عالم تاجدار مدینہ کو ان اعداء اسلام کے ہولناک مظالم اور کالے کرتوتوں کو یاد دلایا کہ یا رسول اللہ، انہی درندوں نے بلال حبشی کے سینے پر پتھر رکھ کر تڑپایا تھا۔ یا رسول اللہ، انہی درندوں نے حضرت سمیہ کو شرمناک طریقے سے شہید کیا تھا۔ یا رسول اللہ، یہ وہی ہندا ہے جس نے آپ کے چچا کا کلیجہ چبایا تھا اور ناک کاٹ کر گلے کا ہار بنایا تھا۔ یا رسول اللہ، یہ وہی گستاخوں کی جماعت ہے جس نے بحالت نماز آپ کی گردن میں غلاظت ڈالی تھی۔ یا رسول اللہ، یہ وہی ہے جنہوں نے مکہ کی گلیوں اور آپ کی گزرگاہوں میں کانٹے بچھائے تھے۔ یا رسول اللہ، یہ وہی ہے جنہوں نے آپ کو پاگل، دیوانہ، مجنون اور ساحر کہا تھا۔ یا رسول اللہ، یہ وہی ہے جنہوں نے آپ کے قتل کا منصوبہ بنایا تھا اور آپ کے خون کے پیاسے تھے۔ حضرات، ایسے پرجوش سپاہیوں کے سپہ سالار آقائے نامدار مدینہ کے تاجدار کو تو اور زیادہ بھڑکنا چاہیے اور کوہ آتش فشاں بن کر خرمن اعداء کو زیر و زبر کر دینا چاہیے، مگر لاکھوں جانے قربان ہو آپ رحمت للعالمین پر کہ کسی سے انتقام نہیں لیا، بلکہ پچھلے مظالم کے بارے میں پوچھا بھی نہیں کہ اے فلاں تم نے ایسا کیا تھا، اے فلاں تم نے میرے ساتھ یہ سلوک کیا تھا، اے فلاں تم نے مجھ پر قاتلانہ حملہ کیوں کیا تھا۔ شہدائیان اسلام، آئیے ذرا یہاں رک کر دوسرے فاتحین کے کردار کا جائزہ لیجئے۔ خدا کی قسم، دنیا قدیم اور جدید کے انقلابات کی تفصیل اور فاتح اقوام کی تاریخ میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جیسا سپہ سالار اعظم اور عظیم فاتح نہیں ملے گا جس نے اتنے مظالم کے باوجود مفتوح قوم کے ساتھ رحم و کرم کا معاملہ کیا ہو۔ ہاں، تاریخ کے اوراق میں شاہان عالم کا یہی دستور ملے گا جسے قرآن نے بیان کیا ہے، ان الملوک اذا دخلوا قرية افسدوها وجعلوا اعزة اهلها اذلة وكذلك يفعلون، کہ جب فاتحین عالم مفتوح قوم کی بستیوں میں داخل ہوتے ہیں
تو انسانی بستی خاک و خون میں تڑپنے لگتی ہے، ہنستے بستے شار کھنڈرات میں تبدیل ہو جاتے ہیں، بچے یتیم ہو جاتے ہیں، ماؤں کی ممتا لوٹ جاتی ہے، بہنوں کی چادریں چھن جاتی ہے، بیٹیوں کی آبرو پر شب خون مارا جاتا ہے، دوشیزاؤں کی عصمت تار تار ہو جاتی ہے۔ چنگیز و ہٹلر صفت فاتح انسانی کھوپڑیوں پر تیل چھڑک کر آگ لگا دیتے ہیں اور جشن فتح مناتے ہیں، مگر ایک انقلابی فاتح اور سپہ سالار اعظم جب مکہ میں داخل ہوتا ہے تو ہلاکت و بربادی نہیں بلکہ شفقت و محبت اور عفو و درگزر کا گلدستہ پیش کرتا ہے۔ آپ نے فرمایا، اے قوم قریش گھبراؤ نہیں، میں تمہارے ساتھ وہی معاملہ کروں گا جو حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنے بھائیوں کے ساتھ کیا تھا، جو حضرت یوسف علیہ السلام نے کہا تھا میں بھی تم سے وہی کہوں گا۔ زبان رسالت سے رحمت کی بوندیں جھڑکنے لگے، اعلان ہو گیا، لا تثریب علیکم اليوم اذهبوا فانتم الطلقاء، آج تم پر کوئی سرزنش نہیں، جاؤ تم سب کے سب آزاد ہو۔ آپ کا دشمنوں پر لطف و کرم اور اغیار پر رحم و کرم کا یہ واقعہ ایسا چیلنج ہے جس کا جواب ماضی و حال کے کسی شہنشاہ اور فاتح کے واقعے سے نہ مل سکا۔ پوری انسانی تاریخ کی ورق گردانی کیجئے، دنیا بھر کے فاتحین کو سامنے رکھیے، اس طرح کی کوئی مثال نہیں ملتی۔ سکندر دنیا قدیم کا سب سے بڑا بادشاہ تھا جس نے پوری دنیا سے اپنے تخت کی پوجا کرانی چاہی اور پوری دنیا پر حکومت کا پرچم لہرایا۔ اگر آپ اس کے کارناموں اور فتح کی داستانوں کو معلوم کریں تو اس کے سوا کچھ نہیں ملے گا کہ وہ جتنا بڑا بادشاہ تھا اتنے ہی زیادہ لوگوں کا قاتل اور غلام بنانے والا تھا، مگر اس پیکر رحمت قائد اسلام فاتح اعظم کو دیکھیے کہ میدان جنگ جیت کر بھی رحم و کرم اور حسن سلوک کا بحر بے کرا نظر آتا ہے۔ آپ کا ابر رحمت دشت و چمن پر یکساں برستا تھا، اخیار و اغیار میں ہی کوئی امتیاز نہیں کرتا۔ ابو سفیان اسلام کے پکے دشمن اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے حد درجہ مخالف ہے۔ غزوات نبوی کے ایک ایک حرف اس کا شاہد ہے کہ بدر سے لے کر فتح مکہ تک آپ نے جتنی لڑائیاں لڑی ہے اکثر میں ابو سفیان کا ہاتھ تھا، لیکن وہی ابو سفیان جب فتح مکہ کے موقع پر گرفتار کر کے لائے گئے تو ماضی کے کرتوت پر نبی رحمت نے ان کو کیا سلا دیا، وہ تاریخ کی نگاہوں کو شرمندہ کر دیتا ہے کہ ایسے برسر بیکار دشمن کو لطف و کرم کا تحفہ دیا۔ اسی پر بس نہیں بلکہ ابو سفیان کا گھر جو فتح مکہ سے پہلے مسلمانوں کے لیے مدفن بنا تھا، آپ کے رحم و کرم نے اسے مامون بنا دیا۔ سامعین کرام، سیرت کے صفحات پر یہ چند نہیں بے شمار واقعات نقش ہے اور اغیار پر رحم و کرم کا ہر واقعہ تاریخ کے اوراق میں آب سر سے لکھنے کے قابل ہے۔ اسی لیے تو ہم فخر سے کہتے ہیں کہ آئے دنیا میں بہت پاک مکرم بن کر، آئے دنیا میں بہت پاک مکرم بن کر، کوئی آیا نہ مگر رحمت عالم بن کر صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوہ حسنات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔